لانے کی کوشش کریں۔ یہ کسی نے سوال کیا کہ انجینئر علی مرزا کے خلاف ابھی تک کس نے کیوں ٹھوس کام نہیں کیا، اور یہ کہ انجینئر علی مرزا یہ ہے کیا؟ یہ جو فتنہ جہلمی کا بانی علی مرزا ہے، اس کے خلاف بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور اچھا علمی کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ مزید احباب کو بھی چاہیے کہ اس فتنے کے رد کی طرف توجہ کریں۔ باقی فتنہ کیا ہے؟ تو یہ غامدیت، پرویزیت، رافضیت اور قادیانیت کا معجون مرکب ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ جیلوی فتنے کے بانی علی مرزا کا کام کیا ہے؟ اس کا کام صرف یہ ہے کہ پرانی کتابوں کے اندر جو اختلافی موضوعات ہیں، اختلافی باتیں ہیں، یہ ان اختلافی باتوں کو عوام کے سامنے لا کے بیان کرتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا صاحب مطالعہ ہوں اور دیکھو فلاں نے غلط کیا ہے، میں سامنے لا رہا ہوں، فلاں نے اگر یہ بات کی تو میں سامنے لا رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر پہلے سے جو بحثیں موجود ہیں، جو اختلافی باتیں موجود ہیں، جو اختلافات یا جو تحریرات موجود ہیں، یہ ان تحریرات کو اور ان اختلافی باتوں کو عوام کے سامنے لاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس فتنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سنی نہ رہے، چاہے وہ قادیانی نہ بنے، رافضی نہ بنے، غامدی نہ بنے، پرویزی نہ بنے، لیکن سنی نہ رہے۔ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے سنی نوجوانوں کو سنیت سے متنفر کرنے کی ایک سازش ہے۔ باقی اس فتنے کا مزاج اور انداز اگر آپ اس کو پڑھیں سنیں تو کبھی یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ رافضیت کی طرف مائل ہے، کبھی لگتا ہے قادیانیت کی طرف مائل ہے، کبھی لگتا ہے کہ غامدیت کی طرف مائل ہے، اور حقیقت میں اس شخص کا ذاتی مزاج مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس رخ پر محنت کی ہے، یہ شخص بھی اسی رخ پر محنت کر رہا ہے۔ جو اس کا انداز تھا، اس آدمی کا وہی انداز ہے۔ چنانچہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھیں، وہ آیا ہے تو اس نے قرآن و سنت کی من موجی تشریحات کی ہیں، اسلاف کو چھوڑا، محدثین کو چھوڑا، مفسرین کو چھوڑا اور کہا جی میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے اور یہی حق ہے۔ یہ شخص بھی یہی کرتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، یہ حق ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا کام یہ رہا کہ وہ اپنے فتنے کو چلانے کے لیے اس نے علماء پر، اولیاء پر، گدی نشینوں پر، سلسلے کے بزرگوں پر، اسلاف پر طعن و تشنیع کی ہے۔ کیوں کہ اگر لوگ علماء سے کٹ جائیں گے، اولیاء سے کٹ جائیں گے، دیندار طبقے سے کٹ جائیں گے، مسجد مدرسے سے کٹ جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو اپنی بات سمجھانا، ان کے اندر اپنی بات اتارنا آسان ہو جائے گا۔ اس فتنہ جہلمی کا بانی بھی یہی کرتا ہے کہ علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف اور دیندار طبقے کے خلاف لوگوں کو باتیں کرنا، ان کو ان طبقات سے متنفر کرنا۔ کیوں؟ اگر یہ ان طبقات سے متنفر ہو جائیں گے تو مجھے اپنی بات سمجھانا، ان کے اندر اتارنا آسان ہو جائے گا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھیں کہ اس کے دعوے ہیں تو وہ آسمان پہ جاتا ہے۔ اس کے بھی مزاج کو دیکھیں تو انانیت والا مزاج ہے کہ بس جو میں سمجھا ہوں وہ کہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اور وہاں دیکھیں مرزا قادیانی کی زبان اور قلم جب چلتا ہے تو وہ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا، اولیاء، محدثین، مفسرین، پھر علماء، اور یہ گدی نشین یہ تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں نا، وہ تو کو کسی کھاتے میں لیتا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ فتنہ جہلمی کا بانی علی مرزا جب یہ اپنی زبان چلاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نازیبہ جملے کلمات کہہ جاتا ہے۔ مقام صحابیت پر آتا ہے تو اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے ساتھ بھی اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ مردہ جیتا، اس طرح کے الفاظ بولنا، مر گیا، جی گیا، فلاں ہو گیا، صحابہ کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش، پھر اسلاف کے بارے میں بدظنی پیدا کرنے کی کوشش۔ تو جیسے وہ جری تھا بڑوں پر بولنے کے بارے میں، اسی طرح اس کے اندر بھی جرأت ہے۔ یہ کبھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر بولتا ہے، کبھی یہ حضرت امیر معاویہ پر بولتا ہے، کبھی کسی صحابی پر بولتا ہے، کبھی کسی صحابی پر، اور پھر نیچے آ جائیں علماء کی طرف، اولیاء کی طرف، تو ان کو تو سروکار بھی نہیں لاتا۔ متنفر کر رہا ہے لوگوں کو دین سے اور دینداروں سے۔ باقی وہاں کیا مزاج تھا مرزا قادیانی کا؟ دعوے تو بہت کیے، قرآن و سنت کی من موجی تشریحات بھی کی،
یک طرفہ چلا. جب علماء نے کہا کہ آئیے ہم سے گفتگو کرے، مباحثہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، ٹیبل ٹاک ہو جائے، بیٹھو مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، گفتگو کرو، تو مرزا قادیانی نے ایسے ہیلے بہانے کیے اور ایسی شرائط لکھ دی، کہہ دی کہ بھئی اگر تم ان شرائط کو اپناؤ گے تو تب میں تم سے بات کروں گا، اور وہ شرائط قابل عمل ہی نہیں، اور ایسے ہیلے بہانے کر کے میدان چھوڑ کے بھاگا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں باتیں بہت کرتا ہے یہ آدمی بھی کہ جی میرا علمی کوئی رد کر دے، علمی طور پر مجھے کوئی غلط ثابت کر دے. لیکن جب علماء کہتے ہیں کہ آؤ پھر میدان سے جاؤ، گفتگو کر لو، مناظرہ کر لو، تو ایسی شرائط لگائے گا اور ایسی باتیں کرے گا کہ مناظرے کی اور گفتگو کی نوبت ہی نہ آئے، اور یہ یک طرفہ فائرنگ کرتا رہے، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت نہ آ سکے، پرانی باتیں اختلافی بیان کر کے اپنے آپ کو چھپائی رکھے، اپنے آپ کو سامنے نہ لائے. تو یہ اس فتنے کا مزاج ہے کہ یہ مزاجن مرزا غلام قادیانی سے بہت ملتا جلتا ہے. باقی یہ کہ پرانی باتیں نقل کر رہا ہے اور کتابوں میں جو اختلافی باتیں ہیں عوام کے سامنے لا رہا ہے، اور یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ جی بس دین سارے کا سارا وہ اختلافی ہے. مولوی نے اس اختلافی کی، حتیٰ کہ یہ تاثر بھی دیتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی بس کوئی اتحاد اتفاق نہیں تھا، اور وہ لوگ بھی آپس میں پھٹن کا شکار تھے، پھوٹ کا شکار تھے، باہمی نفرتیں تھی، باہمی محبتیں نہیں تھی. حقیقت لوگوں سے چھپاتا ہے. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس فتنے سے متاثر لوگ ہو رہے ہیں، ماضی کے فتنوں سے بھی متاثر ہوئے. فتنہ جو بھی آتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ کون سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو ہے چرب زبانی. جو فتنہ ڈالنے والا ہے وہ چرب زبان ہوتا ہے، اس کے پاس قلم کی قوت ہوتی ہے. وہ ان دو قوتوں کے بل بوتے پر اپنی بات کی طرف متوجہ کرنے میں کچھ کامیابی حاصل کر دیتا ہے. دوسری بات کہ ہماری جو عوام ہے وہ یک طرفہ بات سنتی ہے، جس سے متاثر ہوتی ہے اس کی بات سنتی ہے. اب جو فتنے سے متاثر ہوا یک طرفہ بات سنتا ہے، اس بیچارے کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، اس کے پاس نہ حدیث کا علم ہے، نہ تاریخ کو جانتا ہے، نہ اسلامی کتابوں کو جانتا ہے، نہ پڑھتا ہے. جو اس نے سننا ہے وہی سمجھ لینا ہے. یہ شخص بھی اور دیگر فتنے بھی قرآن و سنت کی منموجی تشریحات کرتی ہیں. عوام کہاں سے سمجھے، کہاں سے تحقیق کرے؟ تاریخی واقعات کو توڑ شوڑ کے پیش کرتے ہیں. عوام کہاں تاریخ پڑھے، لوگوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے. پھر ایک سبب فتنے کے پھیلنے کا، بڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں کے اندر دین سے کچھ بیزاری ہے اور لوگ کچھ آزادی چاہتے ہیں. یہ اہل فتن لوگوں کو آ کے وہ آزادی مہیا کرتے ہیں. ہماری نوجوان نسل چاہتی ہے کہ وہ یہ جو لڑکی اور لڑکے کا گیپ، دین گیپ بتاتا ہے، یہ گیپ ختم ہو جائے. تو یہ گاندھی صاحب ہوں یا یہ سب اور دیگر فتنے اور یہ کرتے کیا ہیں کہ جی لڑکی لڑکے کا تو پردہ نہیں ہے. تراویح کا مسئلہ آئے گا تو لوگ چاہتے ہیں یار کچھ راحت مل جائے، تراویح سے جان چھوڑ جائے، تو یہ لوگ تراویح کے بارے میں شکوک و شبہات، عبادات کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیں گے. گانے باجے کا مسئلہ آ جائے تو یہ گانے باجے کے مسئلے کو اس انداز سے بیان کر دیں گے کہ لوگ اس کو ہلکا لیں گے اور اپنی جو چسکا ہے اس کو پورا کریں گے. تو ایک سبب لوگوں کی تن آسانیاں، یہ مزاج تن آسانی والا مزاج یہاں سے ملتا ہے انہیں، یہاں سے انہیں نعوذ باللہ شرعی دلیل، ان لوگوں کے غلط عمل پر شرعی دلیل مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، جو طبقہ مائل ہوتا ہے، جیسے یہ فتنہ جہلمی ہے، علی مرزا، بہت سے لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن آپ تحقیق کریں تو اس میں آپ کو بہت بڑی تعداد انہی فتنوں کی ملے گی جن فتنوں کا یہ فتنہ ماجون مرکب ہے. بہت سے آپ کو رافضی فتنے سے ملیں گے، بہت سے آپ کو غامدیت سے ملیں گے، بہت سے آپ کو قادیانیت سے ملیں گے، بہت سے آپ کو پرویزی لوگ ملیں گے جو اس کو سننے والے ہیں. اور ایسی تعداد مسلمانوں میں بھی تعداد ایسی مل جائے گی جس کے اندر وہ مذکورہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، مزاج جو عرض کیا ہے وہ ہوگا، وہ اس کو سنے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ بہت سے لوگ اس فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں.